Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں اس عورت کو کہتے ہیں جس سے بچے کی پیدائش ہو، یعنی بچوں کی ماں یا مادہ۔ یہ لفظ بنیادی طور پر ایک ایسی ہستی کو ظاہر کرتا ہے جو بچے کی ولادت کے لیے ذمہ دار ہو۔ ماں ایک عظیم اور شفیق ہستی ہے جس کی محبت، شفقت اور قربانی لامثال ہوتی ہے، اور وہ اپنی اولاد کی حفاظت اور ان کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنی راحت قربان کرتی ہے۔ ماں کی تعریف اور کردار۔ پیدائش کا تعلق۔ ماں یا مادر ایک ایسی ہستی ہے جس سے کسی بچے کی ولادت ہوئی ہو۔ وہ بچے کے والدین میں سے مؤنث رکن ہوتی ہے۔ محبت اور شفقت۔ ماں کی محبت، قربانی اور شفقت کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ وہ ایک شفیق سایہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو دنیا کے تمام دکھوں اور تکالیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ قربانی۔ اپنے بچوں کی زندگی کو آسان اور خوشگوار بنانے کے لیے ماں اپنی راحت اور سکون کو قربان کر دیتی ہے۔ بے مثال کردار۔ ماں کا کردار انسانی زندگی میں بے حد اہم ہوتا ہے۔ وہ نسل کو آگے بڑھانے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ ماں، کیا تعریف کروں میں اس لفظ کی کہ شاید ایسے الفاظ ہی نہیں بنے جو اس لفظ کی اہمیت کو بیان کر سکیں۔ دنیا کو اگر کبھی تولنا ہو تو اس کے مقابلے میں ماں کو دوسری طرف رکھ دو۔ ماں جنت کو پانے کا ایک آسان راستہ، ماں جس کا احساس انسان کی آخری سانس تک چلتا رہتا ہے۔ ماں ایک پھول کے جس کی مہک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں ایک سمندر جس کا پانی اپنی سطح سے بڑھ تو سکتا ہے مگر کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ ماں ایک ایسی دولت ہے جس کو پانے کے بعد انسان مغرور ہو جاتا ہے۔ ماں ایک ایسی دوست جو کبھی بے وفا نہیں ہوتی۔ ماں ایک ایسا وعدہ جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ ماں ایک ایسا خواب جو ایک تعبیر بن کر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ماں ایک ایسی محبت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ وقت وقت کے ساتھ اور بڑھتی رہتی ہے۔ ماں ایک ایسی پرچھائی ہے جو ہر مصیبت سے ہمیں بچانے کے لیے ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ماں ایک ایسی محافظ جو ہمیں ہر ٹھوکر لگنے سے بچاتی ہے۔ ماں ایک دعا جو ہر کسی کے لب پر ہر وقت رہتی ہے۔ ماں وہ خوبصورت ہستی ہے جس کی محبت بھرپور، بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت کا نمونہ زمین پر دیکھنا ہو تو ماں کی مثال دی جاتی ہے۔ پہلی درسگاہ۔ ماں اعتبار گردش لیل و نہار ہے۔ ماں آئینہ رحمت پروردگار ہے۔ ماں تیرگی میں روشنی کا آبشار ہے۔ ماں کربلائے زیست میں ابر بہار ہے۔ خوش رنگ شخصیات میں ماں کا شمار ہے۔ قربانی و خلوص کا یہ شاہکار ہے۔ جنت ہے ماں کے پاؤں تلے جانتے ہیں سب۔ ماں دین مصطفیٰ میں بہت ذی وقار ہے۔ جاری ہے نسل آدمی جس کے وجود سے ماں بندگان رب میں وہ تخلیق کار ہے۔ کہتے ہیں ماں کی گود ہے وہ پہلی درسگاہ جس پہ تمام زیست کا دار و مدار ہے۔ مشہور ماں کی ممتا کائنات میں بے لوث کوئی پیار ہے تو ماں کا پیار ہے۔ پلتی ہے ماں کی گود میں کس طرح زندگی، ماں رازدار سنت پروردگار ہے۔ بنتے ہیں بگڑے کام دعاؤں سے اے نثار، ماں کی دعا نصیب ہو تو بیڑا پار ہے۔ نامعلوم یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جس کے لیے اس کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ دنیا میں عطا کی گئی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ماں ہے جس کے لیے شکر کروں میں جتنا اتنا کم ہے، لیکن شاید ہم اپنے فرض سے دور ہو گئے ہیں۔ ماں جس نے ہمیں پیدا کیا
ہمیں پالا پوسا بڑا کیا اور اس قابل بنایا کہ ہم دنیا میں سر اٹھا کر جی سکیں۔ ماں جو ہمارے درد کو اپنا بناتی رہی، ہماری ہر خواہش کو پورا کرتی رہی، کیا ہم اس کی محبت کو سمجھ پاتے ہیں؟ ہمیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بوکھلا سی جاتی ہے، لیکن جب اسے کوئی درد یا تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بیگانوں جیسا سلوک کرتے ہیں اور ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا اس سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ وہ ماں جو رات گئے اپنے بیٹے کا گھر لوٹنے کا انتظار کرتی ہے، مگر ہم اس کے جذبات کا احترام نہیں کرتے۔ مت کرو ایسا دوستو، اس سے پہلے کہ تم اس سائے سے محروم ہو جائے۔ پھر کیا کرو گے تم؟ کون کرے گا معاف تمہیں؟ کس کو اپنی کہانی سناؤ گے؟ کون تمہارے درد کو سمجھے گا نہیں؟ کون تمہارے درد کو سمجھے گا نہیں؟ ہوگا اس وقت تمہارے پاس کچھ۔ بدقسمت ہے وہ انسان جس کے پاس نہیں، اور اس سے بھی زیادہ بدقسمت وہ ہے جس کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ کیا جواب دو گے جب پوچھا جائے گا والدین کے حقوق کے بارے میں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ فرمایا، تیرا باپ۔ اپنی ماں کی قدر کیجئے۔ سال میں ایک دن اس کے نعرے لگا دینے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایسے کر کے اس کی محبت کی، اس کے احسانات کی توہین مت کیجئے۔ اللہ پاک سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی مائیں جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کامیابی اور صحت و سلامتی کی بے شمار دعائیں ہمیشہ آپ سب کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ آمین۔